Welcome to Colorado Stories. یہ بات ہے 20ویں صدی کے آغاز کی کہ جب تک پورا مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ لیبیا، الجزائر، مصر، حجاز، یمن، شام اور عراق یہ سب کے سب عثمانی خلافت میں شامل تھے۔ عثمانی خلافت بھلے سے بہت ہی کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ انگریزوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں عربوں نے ترکوں سے غداری کی اور انگریزوں نے عربوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بو دیے اور ان کو اس بات پر ابھارا کہ تم کیوں ترکوں کے غلام ہو، تمہیں تو خود حاکم ہونا چاہیے، تم ان ترکوں کے خلاف بغاوت کرو اور ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، پھر تم اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی دردناک کہانی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران تاریخ میں یہ بات ثبت ہو گئی کہ ایک انگریز نے، جس کا نام کرنل لارنس تھا، اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی تھی۔ یہ پورا مڈل ایسٹ، شمالی افریقہ سب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار میں ہی فتح کیا گیا تھا۔ بعد میں خلافتیں بدلتی گئیں اور اقتدار بدلتے گئے، لیکن اس کو فتح کرنے کا صحرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی جاتا ہے۔ بالآخر اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے ترکوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا، اور غداری کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ عرب مسلمان تھے۔ یہ سن 62 کی بات ہے کہ جب حج کے دوران بے دردی سے ترکوں کا قتل عام کیا گیا۔ وہ ریلوے لائن جو کہ خلافت عثمانیہ میں بنائی گئی تھی، جو سیدھی بغداد سے مدینہ منورہ تک آتی تھی اور حاجیوں کے لیے آمد و رفت کا ذریعہ تھی، وہاں ترکوں کی پوری ٹرینیں اڑا دی گئیں، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ سینکڑوں ترک صحن حرم میں شہید کیے گئے، اور ان شہید ہونے والوں میں ترک سپاہی بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے جوابی کارروائی اس لیے نہیں کی کہ کہیں حرم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن افسوس کہ عربوں نے اسی صحن حرم میں ترکوں کو شہید کیا۔ یہ جرم تھوڑے نہیں ہیں، یہ معمولی جرم نہیں ہیں جن کی سزا میں آج مسلمان پستی کا شکار ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جرائم کون کون سے تھے۔ بہرحال پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکوں کے خلاف یہ بہت بڑی غداری ہوئی تھی، اور افسوس کے ساتھ کہ یہ غداری مسلمانوں کی طرف سے ہی کی گئی تھی۔ نہ صرف عربوں نے یہ بغاوت کی، بلکہ ہمارے پنجابی سپاہی بھی اس میں شامل تھے، جنہوں نے بغداد پر قبضہ کرنے میں انگریزوں کی مدد کی۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بہرحال جب پہلی جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچی تو ان باغی مسلمان قوموں نے انگریزوں سے اپنے حقوق اور آزادی طلب کی۔ تب معلوم پڑا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے۔ ان مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ بھی نہ آیا۔ عراق پر انگریزوں کا قبضہ، شام پر فرانس کا، مصر پر بھی انگریز قابض ہو گئے، لیبیا پر اٹلی کا قبضہ ہو گیا، لے دے کر عربوں کے پاس صرف حجاز کا علاقہ آیا، جہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تیل وغیرہ تو بہت بعد کی دریافت ہے، جس کے بعد اس علاقے کی اہمیت ہو گئی تھی، ورنہ حجاز میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ہے تاریخ کہ جب ایک ملت اسلامیہ کو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ تمام تقسیمیں انگریزوں کی پیدا کی گئی تھیں، جس کا اسلام سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کا تسلط ختم ہونے لگا، تبھی ہندوستان بھی آزاد ہوا اور انگریزوں سے چھٹکارا ملا۔ لیکن جاتے جاتے انگریزوں نے بہت بڑی حکمت عملی اختیار کی۔ وہ یہ کہ انگریزوں نے عالم عرب کے سینوں میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، تاکہ یہ اہل عرب کبھی بھی اپنی پالیسیوں میں آزاد نہ ہو سکیں۔ اس وقت بہت سخت ضرورت تھی کہ پورا عالم اسلام ایک ہو جاتا، لیکن یہ تو کوئی بہت دور کا خواب تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ تک کے دور میں
یہودیوں کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ فلسطین یا اسرائیل میں آباد ہو سکیں یا وہاں زمینیں خرید سکیں۔ صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے یہودی یروشلم آیا کرتے تھے، لیکن پھر انگریزوں نے ہی ان یہودیوں کو اسرائیل میں آباد کر دیا اور انہیں ہر طرح کے حقوق دے دیے۔ بالآخر آج کا یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے، غرض کہ عیسائی دنیا یہودیوں کی آلۂ کار ہے۔ بہرحال 1922 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور ترکی جو کہ عالم اسلام کا مرکز تھا، اس کو معاہدہ لوزان کے ذریعے ایک سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا، اور ترکی کے سلطان جن کی حکومت 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، اس حکومت کو ختم کر دیا گیا اور ان کے اثاثوں کو بھی منجمد کر دیا گیا، اور ترکی پر اگلے 100 سال تک اسلامی نظام اور خلافت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ترکی کو معاشی طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی کہ ترکی اگلے 100 سال تک اپنی معدنی دولت یعنی تیل اور پیٹرولیم وغیرہ کو استعمال نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی تیل کے مزید کوئی کنویں کھود سکے گا۔ اس کے علاوہ مزید ظلم یہ کہ ترکی کی بندرگاہ بوسفورس بھی اس کے قبضے سے لے لی گئی، اور اس بندرگاہ سے ترکی کی ملکیت کو بالکل ختم کر دیا گیا اور اسے عالمی تصرف میں دے دیا گیا، اور یہ شرط بھی رکھی کہ ترک اگلے 100 سال تک اس سے کسی بھی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگلے 100 سالوں تک ترک ان تمام پابندیوں پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ بہرحال یہ 100 سالہ معاہدہ لوزان اب 2022 میں ختم ہو چکا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے تو اسلام کی خلافت کو ختم کر کے اپنے طور پر ایک بہت بڑا معرکہ سر کر لیا تھا، اور یہ یہود و نصارہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ شاید 1 صدی کی گرد تلے دب کر ترک مسلمان دوبارہ فطرت اسلام کی طرف نہیں آ سکیں گے، لیکن وقت کے تیور کچھ اور ہی بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کا یہ خواب اب ٹوٹنے جا رہا ہے، اور دنیا میں ایک بار پھر خلافت کی بنیاد رکھی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت سے قبل خلافت قائم ہو کر رہے گی، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ وہ دور لازماً آئے گا جس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بہرحال اب 2023 میں یہ تمام پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، جس کے بعد دنیا میں ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ترکی اپنے وسائل میں ایک بار پھر بااختیار ہو چکا ہے۔ اب ترکی اپنی پورٹ بوسفورس پر ٹیکس عائد کر سکے گا اور پیٹرولیم کی ڈرلنگ بھی کر سکے گا، اور ایک بار پھر معیشت کو مضبوط بنا لے گا۔ طیب اردوغان جو کہ 2002 سے ترکی کے حکمران ہیں، یہ عالم کفر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ یہ ایک باصلاحیت حکمران ہیں جنہوں نے سیکولر ترکی کو اسلامی ترکی میں بدل دیا ہے، اور پوری دنیا کی مسلم اقوام کو متحد کرنے کے لیے یہ مرد مومن کوشاں ہے۔ اللہ رب العزت اس ملت اسلامیہ کو دوبارہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Like, share and subscribe.